السلام علیکم جی، میں ہوں ظفر اقبال رانجھا اور گزشتہ سے پیوستہ بات ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ایک سول سرونٹ کو جب کنسیڈر کیا جاتا ہے پروموشن کے لیے ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی میں یا بورڈ میں، تو اس کے 4 طرح کے کانسیکوینسز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ کمیٹی یا بورڈ 4 طرح کی ریکمنڈیشنز دیتا ہے۔ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ سول سرونٹ کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ اس کو ایکٹنگ چارج بیسس پہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، پروموشن آپ اس کو کہہ لیں یا ایکٹنگ چارج بیسس پہ کہہ لیں۔ نمبر 3 پہ اس کو ڈیفرمنٹ اس کی کر دی جاتی ہے، اور نمبر 4 پہ اس کو سپرسیڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ڈیفرمنٹ پہ بات ہوئی تھی کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بیسیکلی ڈیفرمنٹ میں جو ہے وہ فٹنس پہ کویسچن نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ ایک سول سرونٹ کے ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے، اس کی ACRs مکمل نہیں ہے، یا سابق جو ہے وہ اس کا ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہے، یا ایئر آف سروس جو منیمم کوالیفائنگ ایئرز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہیں، یا پھر ٹریننگ نہیں ہے اس کی بنیاد پر اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے پروموشن سے۔ تو آج ہم نے بات کرنی تھی اور کمپیریزن کرنا تھا ان دونوں کا کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ڈیفرمنٹ اینڈ سپر سیشن۔ تو اس میں جو ہے وہ زیادہ سویئرٹی یا سویئر کون سی ہوتی ہے، یا سول سرونٹ کے لیے خطرناک کون سی ہوتی ہے، یہ کویسچن ہے۔ تو ڈیفرمنٹ چونکہ میں نے بات کی ہے پہلے بھی کہ فٹنس پہ کویسچن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کسی سول سرونٹ کی کارکردگی جو ہے وہ 1 سال کے لیے دیکھی جاتی ہے، اور اس کو اگلے سال جب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں جو سپر سیشن ہے یہ کمپیریٹیولی خراب، زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے کسی بھی سول سرونٹ کے لیے۔ تو اس میں بیسیکلی پروموشن ایک سول سرونٹ کی نہیں ہوتی ہے سپر سیشن میں، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہی ڈز ناٹ میٹ دا ریکوزٹ تھریش ہولڈ فار پروموشن۔ ایک جو ہے وہ ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ تھریش ہولڈ جو کہ ریوائزڈ پروموشن پالیسی جو 2019 میں بنائی گئی تھی، اس میں مثلا 18 سے 19 گریڈ میں پروموٹ ہونے کے لیے اس کے لیے کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ 65 مارکس رکھے گئے ہیں۔ اور اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ بھی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ رولز ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ میں ڈفرینٹ رولز ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں بالخصوص جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ تھریش ہولڈ ہے، اور 18 BPS 18 to 19 کے لیے کوانٹیفیکیشن ہے 65 مارکس۔ اسی طرح 19 to 20 کی کوانٹیفیکیشن رکھی گئی ہے 70 مارکس، اور 20 to 21 کی کوانٹیفیکیشن اسے 75 مارکس، یعنی 5 نمبر کے ساتھ جو ہے وہ کوانٹیفیکیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس پہ کوانٹیفیکیشن، اب اگلا کویسچن ہو سکتا ہے کہ کوانٹیفیکیشن کیسے بنتی ہے۔ اچھا، سپر سیشن کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مینڈیٹری ٹریننگ جو ہے وہ 3 دفعہ مس کر دی ہے کسی بھی وجہ سے، پھر بھی آپ جو ہے سپر سیڈ ہو سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے وہ بات ہو چکی ہے کہ تھریش ہولڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا فارمولہ کیا ہے۔ تو تھریش ہولڈ جو ہے وہ 2 طرح سے پروموشن پالیسی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک اسپیشلسٹ کیڈر جو ہے جن میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، یا پھر جو ٹیکنیکل پوسٹیں ہیں ان کے لیے تھریش ہولڈ ڈیفرینٹلی بنتا ہے۔
طریقہ کار اس کا مختلف ہے، اور کیڈر کی دوسری جاب جو ہے بیوروکریٹس کے لیے تھریش ہولڈ دوسرا بنتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اسپیشلسٹ کیڈر جو ہے، جن میں ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز ہوتے ہیں۔ ان میں ان کا 50% جو ہے وہ ہوتا ہے PERs کا ویٹیج، اور 50% جو ہے وہ بورڈ یا کمیٹی کے پاس مارکس ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، تھریش ہولڈ پہ پورا اترنا ہوتا ہے۔ اگر نہیں اترتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہماری فٹنس پہ کویسچن آئے گا، اور ہم سپرسیڈ کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی فردر ڈویژن یہ اس طرح کیا ہے کہ اگر آپ نے 19 کے لیے کنسیڈر ہو رہے ہیں تو 40% آپ کے مارکس گریڈ 17 کی PER سے لیے جائیں گے، اور 60% جو ہے وہ 18 کی PER سے جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ تو یوں اس کی 50% اوور آل کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ تھریش ہولڈ اس میں پورا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے جب ہم بیوروکریٹس کی بات کرتے ہیں یا دوسرے کیڈرز کی بات کرتے ہیں جو اسپیشلسٹ کیڈرز نہیں ہیں، اس میں 3 طرح کی جو ہے وہ ان کے جو ہے مارکس کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے PERs کے 30%، TERs کے جو ہے وہ ٹریننگ ایویلیویشن رپورٹس کے 30%، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ CSB اور DSB جو ہے وہ اس کے پاس 30% ہوتے ہیں۔ سوری، میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ PERs پرسنل ایویلیویشن رپورٹس کے 40% مارکس ہوتے ہیں، اور TERs ٹریننگ ایویلیویشن رپورٹ کے 30% ہوتے ہیں۔ اور تو اس کو سمرائز یوں کرتے ہیں کہ PERs پرسنل ایویلیویشن رپورٹس 40%، TERs ٹریننگ ایویلیویشن رپورٹس 30%، اور بورڈ یا کمیٹی کے پاس جو ہے وہ 30% مارکس ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایگریگیٹ ہم نے جو ہے وہ لینے ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کوانٹیفیکیشن پہ پورا اتر رہے ہیں تو ہم پروموٹ کر دیے جاتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ سپرسیڈ یا ڈیفرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ کوئی سول سرونٹ ڈیفر ہو گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ پروموٹ سپرسیڈ ہو گیا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آیا کہ وہ کبھی پروموٹ نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سول سرونٹ پروموٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون میں جو طریقہ کار لکھا گیا ہے، یا جو قانون نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو ایک فل PER جو ہے وہ پرسنل ایویلیوشن رپورٹ، جس کو دوسرے الفاظ میں ACRs بھی کہتے تھے، وہ کمانی پڑے گی۔ وہ 12 منتھس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک کویسچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض جنوری میں ایک بندے بورڈ کے سامنے ہوا ہے پیش کیس، اس نے کنسیڈر کیا ہے، تو اس کی پچھلے سال کی ACR یا PER انوالو نہیں ہوگی، تو کیا وہ اس کو ایک سال پھر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس کی کارکردگی کو؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کے بعد جو ہی بورڈ ہوگا، اس کا اجلاس ہوگا یا کمیٹی کا اجلاس ہوگا، تو اس کی اگلے سال جو ڈیو تھی آخری سال کی، جو کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکی تھی، وہ جو ہی سامنے آئے گی تو اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ اس کا سال جو ہے وہ اس کو سمجھا جائے گا۔ اگر بالفرض اس کی مارچ میں یا اپریل میں اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس میں اس کی اس سال کی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے PERs، تو پھر اس کو مزید جو ہے وہ 12 ماہ انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ اگر وہ کوانٹیفیکیشن اس کی پوری ہو جاتی ہے تو اس کو اگلے گریڈ میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا مختصراً پروموشن کے حوالے سے کمیٹی جب بیٹھتی ہے تو وہ کیا کیا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ معلومات تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہی اور کوئی اس کے علاوہ جو مسائل ہیں سرکاری ملازمین کے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سول سرونٹ سے ریلیٹڈ دیگر جو قوانین ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں ویڈیوز بناؤں گا، اور اس سے یقینی طور پر دوست و باپ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔